محترم معزز سامعین و حاضرین، قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کا لفظی ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی جا رہی ہے، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما دے، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرما دے، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرما دے۔ ربیع الاول شریف ختم ہوا، مکمل ہوا، تو ربیع الثانی شریف یعنی ربیع الآخر شریف شروع ہو گیا۔ امام الاولیاء محبوب سبحانی قطب رحبانی شہباز لامکان حضرت سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی البغدادی حضور غوث اعظم کے وصال مقدس کا یہ مہینہ ہے، جس کو ہم جماعت اہل سنت المعروف بڑی 11ویں کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ بعض لوگوں کو 11ویں شریف سے چڑ ہے، مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی ان کو کیا چڑ ہے۔ ایصال ثواب احادیث سے ثابت ہے، جب ایصال ثواب ثابت ہے تو ایصال ثواب کا کوئی بھی نام رکھ لو، 11ویں رکھ لو، 12ویں رکھ لو، 13ویں رکھ لو، تیجا رکھ لو، دوجا رکھ لو، 5واں رکھ لو، 7واں رکھ لو، 40واں رکھ لو، یہ تمہاری اپنی مرضی ہے، جس دن دل کرے کرو۔ اسلام میں رکاوٹ کوئی نہیں ہے۔ اور ربیع کا معنی ہے بہار۔ ربیع الاول شریف پہلی بہار یعنی بہار کا پہلا مہینہ، اور ربیع الآخر شریف یعنی بہار کا آخری مہینہ۔ پہلی بہار نبوت کی بہار ہے اور آخری بہار ولایت کی بہار ہے۔ نبوت کی بہار تا قیامت تک اپنی خوشبو پھیلاتی رہے گی، لیکن یہ خوشبو پھیلے گی اولیاء اکرام کے ذریعے، اور ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہیں، دونوں بہاروں کو مانتے ہیں۔ یعنی میں آنکھیں بند کر کے کہہ سکتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ جو ہے وہ بہاروں کا عقیدہ ہے۔ یہ کائنات میں جتنی بھی بہاریں ہیں، کائنات میں جتنی بھی بہاریں ہیں، وہ ان بہاروں کے ہی تو صدقے ہیں۔ کوئی نبوت کی بہار کو نہیں مانتا، کوئی ولایت کی بہار کو نہیں مانتا، کوئی صحابہ کی بہار کو نہیں مانتا، کوئی اہل بیت کی بہار کو نہیں مانتا۔ اب آپ خود ہی سوچئے، جو بہاروں کا دشمن ہے، جو بہاروں کا چاہنے والا ہی نہیں ہے، وہاں بلا بہار کیسے آ سکتی ہے؟ وہ خزاں رسیدہ لوگ ہیں اور ان کے عقیدے بھی خزاں رسیدہ ہیں۔ یہ مہینہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر پاک کا نہایت مقدس اور بابرکت مہینہ ہے۔ ساری دنیا میں جہاں جہاں محفل میلاد مبارک ہوتی ہے، جہاں جہاں محفل میلاد کے جلسے ہوتے ہیں، جہاں جہاں محفل نعت سجائی جاتی ہے، وہیں 11ویں شریف کی محفلیں بھی ہوتی ہیں۔ حضور کا ذکر کر دیں تو سارے نبیوں کا ذکر شامل ہو جاتا ہے، اور حضور سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی البغدادی کا ذکر کر دیں تو سارے ولیوں کا ذکر ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کریم کا ہم پر بہت بڑا احسان عظیم ہے، بہت بڑا فضل ہے کہ ہم رسول اعظم کے امتی ہیں اور غوث اعظم کے غلام ہیں۔ ہم الحمدللہ نبیوں کا بھی ذکر کرتے ہیں اور ولیوں کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوبوں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ عام مقولہ ہے کہ جب دو پتنگ باز آپس میں بیٹھتے ہیں تو وہ پتنگوں کی ہی بات کریں گے، اور جب دو کبوتر باز بیٹھیں گے تو وہ بات کہیں بھی ہو رہی ہو وہ اپنے کبوتروں کو بیچ میں لے آئیں گے۔ اور جو سیاست کے رسیہ ہیں، وہ شادی ہو، مرگ ہو، جیسی مرضی محفل ہو، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی سیاسی باتوں کو شروع کر دیں گے۔ حدیث پاک ہے، اس میں واضح لکھا ہوا ہے، من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس سے محبت ہوتی ہے اکثر اسی کا ذکر لوگ کرتے ہیں۔ اور ہم اہل سنت و جماعت، چونکہ ہماری محبت نبیوں سے ہے، ولیوں سے ہے، صحابہ سے ہے، اہل بیت سے ہے، تو ہم انہی کا ذکر کرتے ہیں۔ دوسرے لوگوں کو ان کا ذکر کرنے کی فرصت نہیں، اور ہمارے پاس ان کے لیے وقت ہی وقت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، المرء من مع احبہ، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا جس کے ساتھ وہ محبت کرے گا۔ ہم بڑے گناہ گار ہیں، لیکن انشاءاللہ حضور کے امتیوں سے اٹھیں گے، کیونکہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں۔ ہم بہت سے آرکار ہیں
لیکن انشاءاللہ غوث پاک اور داتا صاحب کے غلاموں میں اٹھیں گے، کیونکہ ہم اللہ کے ولیوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ جس طرح آج اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کا ذکر کرنے کی ہمیں توفیق ہو رہی ہے، اسی طرح انشاءاللہ قیامت کا دن ان کے دیدار کرنے کی بھی توفیق نصیب ہوگی۔ ہر نماز کی رکعت میں ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرما دے۔ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، اپنے بندوں کو دعا کا طریقہ بھی خود سکھا رہا ہے۔ ہماری لاکھوں کروڑوں دعائیں، کوئی کہتا ہے یا اللہ میں غریب ہوں مجھے خزانے عطا کر دے، کوئی کہتا ہے یا اللہ میں بیمار ہوں مجھے شفا دے دے، کوئی کہتا ہے یا اللہ مجھے فلاں جگہ پہ اپنا گھر دے دے، کوئی کہتا ہے یا اللہ میری بیٹی کا معاملہ ٹھیک فرما دے، کوئی دعا مانگتا ہے۔ ہماری لاکھوں، ہماری بے تحاشا دعائیں ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے لاکھوں کروڑوں دعائیں مانگنے والوں مجھ سے ایک دعا ضرور مانگو، ہر وقت مانگو، ہدایت کی دعا مانگو، سب کچھ مل جائے گا۔ معلوم ہوتا ہے جسے ہدایت مل جائے سمجھو اسے ساری شفا مل گئی، اسے سارے خزانے مل گئے، اسے سکون مل گیا۔ جسے ہدایت مل گئی قبر حشر میں اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ کروڑوں دعاؤں کی ایک دعا اور ساری دعاؤں کا خلاصہ صراط مستقیم، اللہ سیدھے راستے پر چلا دے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرما دے۔ سب کہتے ہیں ہمارا راستہ سیدھا ہے، نبیوں ولیوں کے بے ادب گستاخ بھی کہتے ہیں ہمارا راستہ سیدھا ہے، صحابہ کرام کے دشمن بھی کہتے ہیں ہمارا راستہ سیدھا ہے۔ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ قرآن پاک نے اعلان کیا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انعام کن لوگوں پر نازل ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام نازل ہوا ان انعام یافتہ لوگوں کی نشانی یہ ہے من النبیین، وہ نبی ہیں، والصدیقین، وہ صدیق ہیں، والشہداء، وہ شہید ہیں، والصالحین، اور وہ صالحین ہیں۔ اب جو بھی ان کے پیچھے پیچھے چلے گا وہی صراط مستقیم پہ ہے۔ تو غور کیجئے، کوئی نبیوں کا بے ادب، کوئی صدیقوں کا بے ادب، کوئی شہیدوں کا بے ادب، باقی سارے فرقے کسی نہ کسی اللہ والے کے بے ادب ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اہل سنت و جماعت نبیوں کے بھی باادب ہیں، صدیقوں کے بھی باادب ہیں، شہیدوں کے بھی باادب ہیں، ولیوں کے بھی بے ادب ہیں، باادب ہیں، صحابہ کے بھی باادب ہیں، اہل بیت کے بھی باادب ہیں۔ تو پتہ یہ چلا جو ادب والے راستے پہ چلتا ہے وہی اہل سنت و جماعت ہوتا ہے، اور جو یہ راستہ چھوڑ دیتا ہے اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں میں نبی ایک ایک، دو دو، تین تین، چار چار، بے شمار نبی، ہر نبی اپنے اپنے علاقے کا ہوتا تھا۔ پھر میرے اور آپ کے کریم آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ کا وقت، آپ کا علاقہ مخصوص نہیں تھا، بلکہ آپ پوری روئے زمین کے لیے، پوری کائنات کے لیے، پورے آسمانوں کے لیے، پوری زمینوں کے لیے، ہر ایک کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اب قیامت تک نبی جو ہیں وہ نہیں آئیں گے، البتہ ولی آئیں گے، لہذا ولیوں کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین رہے، مولوی بد عقیدہ ہو سکتا ہے، نمازی بد عقیدہ ہو سکتا ہے، حاجی بد عقیدہ ہو سکتا ہے، صدر، گورنر، وزیر، لیڈر، جج، وکیل، ڈاکٹر، انجینئر، یہ سب بد عقیدہ ہو سکتے ہیں، لیکن ولی بد عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ ولی وہی ہوگا جس کا عقیدہ صراط مستقیم ہے۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ وہ ہے جو ولیوں کا عقیدہ ہے، جو داتا صاحب کا عقیدہ ہے، جو غوث پاک کا عقیدہ ہے، جو امام ربانی مجدد الافسانی کا عقیدہ ہے، جو حضرت میاں شیر محمد کا عقیدہ ہے، جو حضرت علامہ الہی بخش رضوی قادری ضیائی کا طریقہ ہے۔ جتنے ولی، جتنے غوث، جتنے کتب گزرے ہیں، سب اہل سنت و جماعت میں سے ہیں، اور اہل سنت و جماعت ہی پر اللہ تعالیٰ کا انعام نازل ہوا ہے۔
اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا